معدے میں گرمی ہو جائے تو گنے کے جوس میں پودینے کا رس ملا کر پی لینے سے معدہ سارا دن ٹھنڈا رہے گا۔ سونے سے قبل نمک والے گرم پانی سے غرارے کرنے سے رات کو نیند میں خراٹے نہیں آئیں گے۔ پٹھوں کے کھچاؤ اور درد کے لیے 1 چمچ بادام کا تیل تھوڑا سا گرم کر کے متاثرہ جگہ کی مالش کریں۔ نہانے کے فوری بعد سر پر تیل کی مالش کریں، دماغ کی کمزوری نہیں ہوگی۔ پاپ کارن کھانے سے بندے کی سوچنے اور سمجھنے کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ گاجر کے پانی میں 3 دفعہ بھگو کر خشک کی ہوئی سونف بینائی کے لیے بہت مؤثر ہے۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، بلکہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اندر اندر اسے کھا جاتی ہیں۔ رات کو سونے سے قبل دودھ پینا نہایت مفید ہے اور یہ نیند کو بھی بہتر بناتا ہے۔ روزانہ 20 منٹ کے لیے چہل قدمی کرو، یہ آپ کی صحت کے لیے نہایت ضروری ہے۔ کافی کا مناسب استعمال بغیر چینی اور دودھ کے دانتوں کو کمزور اور خراب ہونے سے بچاتا ہے۔ روٹی سے پہلے الائچی چبا لیا کرو، اس سے روٹی جلدی ہضم ہوگی۔ بکری کے دودھ میں سونف شامل کر کے پیو، بخار اتر جائے گا۔ مولی کے پتوں کا رس نکال کر پینے سے یرقان کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ منہ کھول کر سونے والے افراد دماغی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں۔ صبح کی نماز کے بعد سونے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مکھی پانی پی رہی ہو تو اڑانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ رات کو تمام برتنوں کو الٹا کر کے رکھنا چاہیے۔ صبح دیر تک سوئے رہنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اجوائن پیٹ کے درد میں بہت مفید ہوتی ہے، یہ تیزابیت کو ختم کرتی ہے۔ رات کو سونے سے قبل پاؤں کے تلووں کی مالش کرو، دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کھانے میں ادرک کا استعمال زیادہ کیا کرو، آپ کو موٹاپے کی بیماری نہیں ہوگی۔ بعد از نماز عشاء سورہ ملک پڑھنے سے عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے۔ چاکلیٹ یا نمک میں لپٹے بادام ہرگز استعمال نہ کریں، یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ بطخ کا سوپ پینے سے گلے میں خراش نہیں ہوتی۔ پیپل کا پتا مسلنے سے سانپ کا زہر ختم ہو جاتا ہے۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھاؤ، جوان رہو گے۔ اگر آپ کو پسینہ زیادہ آتا ہے اور سینے میں بلغم ہو تو فوراً پالک کے ساتھ کلونجی کھا لو۔ انڈے کی سفیدی سر پر لگانے سے بال نہیں گرتے۔ آم یا پیپل کے پتوں کا جوشاندہ 40 دن تک بلا ناغہ پینے سے سوزاک کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر بال گرنے لگیں تو ادرک کا پانی لے کر اس میں بادام اور لیموں کا رس ڈال کر سر پر لگاؤ، 8 دن میں بال گرنا بند ہو جائیں گے اور نئے آنا شروع ہو جائیں گے۔ جس گھر کے لوگ مشری اور سیاہ منقع کھاتے ہیں ان میں کبھی خون کی کمی نہیں ہوتی۔ جس گھر میں کھجور اور انجیر زیادہ کھائے جاتے ہیں وہاں کسی فرد کے جسم میں کمزوری نہیں پائی جاتی۔ نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے دماغ تیز ہوگا اور بھولنے کی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ اگر چہرے پر لال دانے نکل آئیں تو چہرے پر کچا دودھ لگانے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر پیٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہو تو اس کے لیے آپ نے صبح نہار منہ اٹھ کر نیم گرم پانی کا گلاس لے کر اس میں 1 لیموں نچوڑ کر پی لینا ہے اور اس کے آدھے گھنٹے کے بعد ناشتہ کرنا ہے۔ اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو اپنی سانس کو جتنا روک سکتے ہیں روک لیں اور پھر چھوڑ دیں، نیند آنا بند ہو جائے گی۔ اگر کوئی کام کر لینے کے بعد زیادہ تھکاوٹ ہو رہی ہو تو پودینے کے پتے چبائیں۔ اگر چہرے پر بہت زیادہ تل ہوں تو چہرے کو لسی سے دھو لو، اس کے ساتھ خالص گلیسرین عرق گلاب میں ملا کر چہرے پر لگاؤ اور گھنٹے بعد دھو لو، داغ دھبے 2 دن میں غائب ہو جائیں گے۔
اچانک بخار تیز ہو جائے تو سبز الائچی چند دانے پانی میں ڈال کر ابال لیں۔ جب پانی آدھا رہ جائے تو اس میں عرق گلاب ملا لیں، یہ مریض کو پلا دیں۔ یہ پانی پینے سے بخار کے مریض کو پسینہ آئے گا اور بخار کا زور ٹوٹ جائے گا۔ دہی کے ساتھ کیلا نہ کھائیں اور مچھلی کے ساتھ شہد نہ کھائیں۔ اگر دانتوں کی خرابی سے منہ سے بدبو آتی ہو تو جامن کھانے سے دور ہو جاتی ہے۔ رات کو سوتے میں منہ سے پانی بہنے کی شکایت کو بھی دور کرتا ہے۔ ہلدی لے کر اس کو جلا لیں اور سفوف تیار کر لیں۔ مسوڑوں پر دن میں 2 مرتبہ ملتے رہیں، انشاءاللہ منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ غریب آدمی چلگوزہ نہیں کھا سکتا تو گھر میں رات کو تل کھانے کا معمول بنا لیں تاکہ آپ کا اعصابی نظام خشک نہ ہو۔ اگر آپ قیمتی فروٹ نہیں کھا سکتے تو شلجم اور گاجر کو کھانے کا گھر میں معمول بنا لیں۔ پیٹ میں درد ہو تو اسبغول کا چھلکا پانی میں شامل کر کے کھا لیا کریں، پیٹ کے درد میں آرام آ جاتا ہے۔ رات کو سر کے نیچے گندم کے دانے رکھ کر سونے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ باسی روٹی کھانے سے کوئی بھی بیماری آپ کے نزدیک نہیں آتی۔ نہار منہ کنگھا کرنے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ مچھلی کھانے سے اندھے لوگوں کی نظر بھی صحیح ہو جاتی ہے۔ چکور کے انڈے کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ بکرے کا گوشت کھانے سے بوڑھا شخص بھی جوان ہو جاتا ہے۔ صبح و نہار منہ دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ جس کے گھر پہلی بیٹی پیدا ہو اس گھر کے افراد کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ دوپہر کے کھانے میں مچھلی کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ جو رات کو ناف میں تیل لگا کر سوتے ہیں انہیں دنیا کی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ جو لوگ زیادہ تر خاموش رہتے ہیں وہ چالاک ہوتے ہیں۔ ذہین لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ناخن چباتے ہیں۔ جسے غصہ زیادہ آتا ہو تو سمجھ جائیں اسے اندر سے کوئی بڑی بیماری کھا رہی ہے۔ جو لوگ رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے ان میں گردوں کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ کھٹی چیزیں کھانے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ سوتے ہوئے جو لوگ خراٹے لیں ان کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ کھانے کے درمیان جو لوگ پانی پیتے ہیں وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اگر خواب میں کیلا نظر آئے تو سمجھ جائیں آپ سے کوئی بہت بڑی مصیبت ٹلنے والی ہے۔ کھانے کا پہلا نوالا پرندوں کو ڈالنے سے رزق میں کمی نہیں آتی۔ کالا خرگوش گھر میں رکھنے سے جادو اثر نہیں کرتا۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی میٹھی چیز کھانے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ خارش کا مسئلہ ہو تو امرود کے پتے جلا کر خارش والی جگہ پر لگاؤ۔ جو حاملہ خواتین صبح کی نماز پڑھتی ہیں ان کا بچہ ذہین پیدا ہوتا ہے۔ جس انسان کو شوگر کا مسئلہ ہو اسے خرگوش کا گوشت کھلانے سے 2 ہفتوں میں شوگر مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ بدن پر روزانہ سوئیاں چبھنا جادو کی واضح علامت ہے۔ خالی پیٹ ہچکی آ جائے تو سمجھ جاؤ تمہیں قبض ہونے والی ہے۔ زبان پر چھالے ہو جائیں تو سمجھ جاؤ تمہاری کمر کی ہڈی کمزور ہونے لگی ہے۔ بازو کے بال بھورے ہونے لگیں تو سمجھ جاؤ دولت آنے والی ہے۔ رات کو بے چینی مشکلات کے بڑھ جانے کی علامت ہوتی ہے۔ گھر میں کسی جانور کا مر جانا رزق کے تنگ ہو جانے کی نشانی ہے۔ پیسے کی چوری ہو جانا دولت کے بڑھ جانے کی نشانی ہے۔ گھر میں چکور پرندہ آ جائے تو سمجھ جاؤ تم پر جلد نظر لگنے والی ہے۔ بائیں ہاتھ کا ناخن کالا ہونے لگے تو سمجھ جاؤ موت قریب ہے۔